بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی عظمت و فضیلت۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن جب سورۃ الاخلاص بھی ان میں شامل ہو جائے تو ان تینوں کے مجموعے کو معوذات کہا جائے گا۔ ان معوذات کی عظمت و مقام کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسے فضائل کی کوئی دوسری سورت نہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ ان جیسی صورتیں تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں؟ سن، تجھ پر کوئی ایسی رات ہرگز نہ گزرنے پائے جس میں تو یہ صورتیں نہ پڑھے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان معوذات کی عظمت کی خاطر ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا تمام بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور سخت تاریکی کی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صلیتم، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہہ، میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، قل، کہہ، میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، قل، کہہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھو، یہ تمہیں ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ رات سونے سے قبل سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیرنا اور یہ عمل 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ جیسا کہ عظمت سورۃ اخلاص کے ضمن میں وہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمام قسم کے شیطانی شرور و فتن، وساوس اور دیگر مصائب و آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد و نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ عنہ، کہہ، میں نے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ عنہ، کہہ، میں پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ عنہ، کہہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اور یہ صورت آخر تک پڑھی۔ پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الناس پڑھی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی حتیٰ کہ اسے مکمل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان تینوں صورتوں جیسی کوئی صورت نہیں پائی گئی جس کے ذریعے اس نے پناہ مانگی ہو۔